السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیاء الاسلام یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور کرنے والے اعمال۔ جی ہاں، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 اور ذی الحج مطلب ذی الحج۔ تو ذی الحج کی پہلی 10 دن جو ہوتے ہیں، پہلے 10 راتیں جو ہوتی ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اسلام میں، اور اس میں کیا کیا اعمال کرنے کی کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا مقبول نہیں ہے جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال۔ تو کسی نے پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں البتہ اس شخص کا عمل اور اس کا ثواب اتنا ہوگا جو کہ جہاد کے لیے نکلا ہو، اپنے جان و مال سے اس نے جہاد کیا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا ہو، اس شخص کو اجر زیادہ ملے گا۔ باقی اس کے علاوہ اور جو بھی کوئی عمل کر لے اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی پہلے ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک جو عمل کیا جاتا ہے اس کا جو ثواب ہوتا ہے اس کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے، یعنی اتنا ثواب پورے سال میں اور کوئی دن نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نے ایک فضیلت پڑھ لی۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں وہ سنیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کثرت ذکر، یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے ذکر کی بہت بہت حلاوت ہے اور دلوں میں بہت سکون ملے گا اگر واقعی ہی ذکر صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو۔ دوسرا کام تکبیرات تشریق کہنا ہے۔ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ یہ والی تکبیر جو میں پڑھ کے سناتی ہوں نا، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کتنے دن تک پڑھنی ہے؟ ذی الحج کی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے، فجر سے شروع کرنا ہے اور عید کے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ تو عورتیں اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں اور مرد اس کو بلند آواز میں پڑھیں اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ روزے کتنے دن رکھنے ہیں؟ جب سے عید کا چاند نظر آئے، یعنی ذی الحج جو ہے نا وہ مہینے کا چاند نظر آئے، پہلی سے لے کر 9 روزے رکھنے ہیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ ہر روزے کا اس قدر ثواب ہے کہ ہم پوری زندگی بھی وہ روزے رکھیں تو نہیں حاصل ہو سکتا۔ اب یوم عرفہ جو 9 ذی الحج ہوتا ہے اس کے روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کی ایک فضیلت میں حدیث مبارکہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتے ہیں نا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کتنے کام پڑھے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں اور چوتھا کام قربانی ہے۔ تو قربانی کرنے سے پہلے نیت خالص اللہ کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو باقی آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، صدقہ کریں گے، ذکر کریں گے، اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں گے، حسن اخلاق رکھیں گے، دعا کریں گے، کوئی بھی نیکی والا عمل ہوگا نا تو وہ ان 10 دنوں میں اللہ کے پاس بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ جو ہے نا وہ اخلاص دیکھتے ہیں، میرا بندہ کتنے اخلاص اور کتنی محبت سے کر رہا ہے۔ اللہ کاؤنٹنگ نہیں کرتے کہ اس نے 100 بار کیا، اس نے 1000 بار کیا۔ یہ بھی ایک ٹھیک ہے معیار تو ہے، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ اخلاص ہے۔ تو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا نا، اللہ ضرور اس کے دل کو سکون عطا کر دیں گے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اسے سیدھی راہ دکھائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال کریں۔ السلام علیکم۔